اللہ کا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی بستر اس کے خلاف گواہی دے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے دوران سونا شیطان کی طرف سے. اگر چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ ہر تھکاوٹ کا علاج بھی ہے. سیدنا علی سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، گٹھے پڑ گئے، تو اس کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی. اس لیے حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ دوں، کیا اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ جب بچے کو مطالبہ لے کر آئے تو کیا کرنا چاہیے، ان کی توجہ اس سے بہتر بات کی طرف کر دینی چاہیے. یعنی اگر آپ نے کچھ نہ دینا ہو تو ایک اچھی بات ہی بتا دیں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بچوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کو بھیج دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی اچھی بات بتا دیں ان کو. سو آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی شیطان سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے. وہ مشہور روایت جس میں سیدنا ابی ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھیت تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے، یعنی ان کی چوری ہوتی تھی. ایک رات انہوں نے چور پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، ایک جانور جیسی شکل تھی. انہوں نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا. پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، بال کتے کے بال کی طرح تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوئی، یعنی ایسی شکل ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں بتایا لیکن کہا کہ میں ایک قوی جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی. لفظ نہیں آیت الکرسی بولا. جو کوئی اس کو رات کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. چوروں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے لیکن دوسرے چور بھی ہو سکتے ہیں. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سیدنا ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی. کون سی ہیں وہ 2؟ آمن الرسول بما انزل. نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سورۃ الکافرون رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے. فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، یعنی اس کے بعد اور باتیں نہیں کرو. بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے. یعنی اس حال میں پھر اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو گویا وہ شرک سے بری ہو کر رخصت ہوا. سورۃ الاخلاص اور معوذتین بھی پڑھیں. ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی رات کو سوتے وقت انسان اسے بھی پڑھ لے. اور معوذتین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کے لیے آتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس پڑھ کر دم کرتے، یعنی پھونک مارتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں پر دم کرتے اور ہاتھ پہ پھیرتے تھے اور سر سے شروع کرتے. پہلے اپنے سر پر اور چہرے پر پھیرتے، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے، اور یہ فعل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے.
ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے تو حضرت عائشہ موعظتین پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر پھیر دیتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں بھی یہ عمل جاری رہتا تھا. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ خود اپنے اوپر بھی پھیر لیں اور ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیں. اب یہ کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ پھونک جب ماری جاتی تو لازماً اس میں کچھ اثرات آتے ہوں گے، اسی لیے پھر وہ جسم پر پھیرنے کے لیے کہا گیا. سورۃ الملک، رات کو سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. ایک اور روایت کے مطابق یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایک شخص کی شفاعت کروائے گی، پھر اسے آگ سے نکلوا لے گی اور جنت میں داخل کروا دے گی، یعنی سورت الملک. سورت السجدہ بھی پڑھی جائے اگر آپ پڑھ سکے تو. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوتے جب تک کہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت السجدہ نہ پڑھ لیتے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت السجدہ اور تبارک نہ پڑھ لیتے. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ زمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. ہم تو ساری زندگی بھر نہ کبھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھا. ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں. ہماری اکثریت کی مصروفیت کیا ہے؟ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا تو سوتے سوتے دیر کر دیتے ہیں، پھر اس وقت ہم صورتیں پڑھنے بیٹھ جائیں تو آدھی رات یوں گزر جائے گی. پھر کچھ اور مصنون دعائیں بھی ہیں جو رات کو بستر پر آ کر پڑھنی چاہیے. ایک تو وہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں زہیر النماری کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آزاد کر دے یعنی آگ سے، میرے میزان کو بھاری کر دے، مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. پھر ایک اور روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پہ جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں، تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالیں. اتنی خوبصورت دعا کہ گویا جتنی مخلوق ہے اللہ کے وہ جو اللہ کی تعریف کرتی ہے اس نے اس طرح کی تعریف کر ڈالی. کیا ہوگی وہ؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور مہربانی کی. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء اعوذ بک من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عطا کی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پہ بہت احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا. ہر حال میں اللہ کی تعریف. اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس قدر خوبصورت دعا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں صبح شام بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں. تو آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ. پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ برا بن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی اور فرمایا جب تم بستر پہ جانے لگو تو یہ پڑھا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کی، اپنا معاملہ تجھے سونپا، اپنے آپ کو تیری طرح متوجہ کیا، اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تجھ سے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ دیکھیے کتنے ذکر ہیں، کتنی دعائیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ سیدنا سہیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے دائیں کروٹ پہ سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ نیند آنے تک ذکر کرتے رہیں۔ ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا رہتا، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا اور مجھ پہ نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا۔ رات کو پہلو بدلتے وقت لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ رات آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ پھر برا خواب آ جائے تو دعا پڑھیے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا۔ پھر نیند میں ڈر جانے پر بھی دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ زبانی یاد کر لیں ورنہ رات کو اٹھ کے لائٹ آن کر کے کہاں سے ڈھونڈ کے پڑھیں گے۔ نیند میں ڈر جائیں تو پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ پھر اسی طرح خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ جو روح الامین نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور ڈرے کہ دشمن اس سے لڑے تو وہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔